اس قوم میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک پوری صحیح کامیاب قوم کیوں نہیں بن سکی؟ مس کاسٹنگ ایک المیہ رہی 72-73 برس میرے ملک میں، جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ جو کام ہمیں آج سے 30 برس پہلے یا 50 برس پہلے کرنا چاہیے، ہم آج اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہمیں سب کو من حیث القوم فردن اب اپنے گریبانوں میں جھانکنا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ جو ڈرامہ لکھا رہی ہیں آج کی، کیا وہ عوام کی توقعات یا عوام کی زندگی کا جو صحیح عکس ہے وہ صحیح پیش کرتے ہیں؟ اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ جو ہے، ساری بربادیاں اس سے ہوئی ہیں۔ راشد محمود کی پسند کا رول ابھی مجھے ملا نہیں۔ تشنگی ہے، میں نے کرنا ہے، کوئی ایک رول ہے، کون لکھ رہا ہے، کب لکھا جائے گا، اور میں زندگی میں آج کا ریڈیو اور اس وقت کا ریڈیو آج جبکہ برباد ہو گیا، ریڈیو ختم ہو گیا ریڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی سیلیبریٹی میں آج میرے مہمان ہیں پاکستان کے ممتاز اداکار، لیجنڈری ایکٹر کہتے ہیں ہم ان کو، سٹیج کے، ریڈیو کے، فلم کے بے تاج بادشاہ۔ بے شمار فلموں میں کام کیا، بے شمار سٹیج کے ڈراموں میں کام کیا، اور ریڈیو میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا۔ پرائڈ آف پرفارمنس لے اڑے، اس کے ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال نگار ایوارڈ لے لیں، گریجویٹ ایوارڈ لے لیں، کوئی ایوارڈ لیں، نام لیں، وہ سب ان کے پاس ہے۔ تو آج ہم ان کو اپنے شو میں ان کو مدعو کیا ہے۔ ویلکم ٹو دی شو جناب راشد محمود صاحب۔ بہت شکریہ باسط خان صاحب، اٹس اے پلیئر فار می کہ آج آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے اپنے ایک پرانے رفیق سے ہم نے کام بھی اکٹھے کیا، لیکن ایک لمبا گیپ تھا۔ باخبر تو ہیں ہم ایک دوسرے سے، تو اس کو یوں سمجھ لو نا کہ ہمارے سگنل ڈراپ رہے، لیکن سمیں جو ہیں وہ نام کی وہ کلیجوں میں ایکٹیو ہیں۔ تو اٹس اے پلیئر فار می آج سیم آپ ایئر، کے شو میں سیم ایئر۔ راشد صاحب، بات یہ ہے کہ دنیا پہ کہتے ہیں نا گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور ہم بھی دیکھیں پاکستان کے اندر جو آج ہیں، ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے جب ٹیلی فون آتا تھا تو اس کے بعد وہ گھر میں سے آواز آتی تیرے ماں بھن گھر چ نہیں گئی ہے، کنوں فون کیتا ہے ادھر سے آواز ہو گئی، ایک وہ وقت تھا۔ اور آج یہ ہے کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، موبائل ہیں، ہر طرح کے، تو ڈفرینٹ ورلڈ آل ٹوگیدر۔ ایسے ہی تو آپ کا جو ایک تاثر میرے ذہن میں آتا ہے اور ناظرین کے ذہن میں بھی آتا ہے، بڑا صوفیانہ سا، یہ طبیعت جو آپ کی صوفیانہ کلچر آپ کے گیٹ اپ سے ہے، آپ کی طبیعت میں موجود ہے، یہ آپ کو کہاں سے خاندانی طور پر آپ کو ودیت ہوئی ہے، یا آپ کا اپنا کوئی ایسا چیز ہے جس میں آپ ڈھل گئے ہیں آگے جا کر؟ اصل میں خان صاحب، ہر ہیومن بینگ جسے رب نے اس زمین پہ بھیجا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، کانٹینٹس سب کے ایک ہیں۔ کہیں کوئی ایسا فرد نہیں اترا جس کے وہ جو اجزاء جس سے انسان کو بنایا گیا اس میں کہیں فرق ہو، لیکن رب نے ہر فرد جو زمین پہ بھیجا اس کے اندر ایک راز بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ راز کیا ہے، اس کو ڈسکور اس فرد نے خود کرنا ہے۔ صحیح۔ جو جو فرد اپنے اندر، اب اس کے لیے شعور کی کوئی عمر نہیں ہوتی، وہ بچپن میں بھی آپ باشعور ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ 70-80 برس کا ہو کے بھی بندہ جو ہے وہ اس نہج تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو جو بندہ ڈسکور کر لیتا ہے نا اس راز کو کہ میں کاہے کے لیے اس زمین پہ بھیجا گیا ہوں، تو وہ پھر زندگی کا ایک نقشہ بناتا ہے، ایک سنیریو بناتا ہے، اور پھر اس ٹارگٹ پہ چلتا ہے۔ میں وہ فرد ہوں، میں بچپن ہی سے، جیسے کہہ لینا بزرگ تو میں ہمیشہ سے ہوں، 40 برس سے تو میں سر پہ اپنے انسگنیا لیے پھر رہا ہوں، شوبز سے تعلق ہے۔ میں میرا خیال ہے پہلا فرد ہوں جو سفید بالوں سے بھی منڈے کا پارٹ کرتا، اور میک اپ مین جو ہے وہ مجھے لڑکا بناتا اور ہے۔ ویسے راشد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو کے بھی ان کو عقل نہیں آتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوجوانی سے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا کرتا ہے۔ And I think you are one of those۔ ایسے ہی تو میں باسط صاحب فیکٹس بلیور ہوں، بینگ اے مسلم میرے بلیوز بڑے پکے ہیں۔ رب نے اس زمین پہ طے کر دیا ہوا ہے کہ خواب دیکھنے پہ پابندی تو کمی نہیں ہے کوئی، لیکن جو ایکٹ میں کر نہیں رہا، میں اس کا ریئیکٹ اگر توقع کیے بیٹھا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ شرط ہے میرا ایکٹ جو ہے اس کے آفٹر افیکٹ میں میرا ریئیکٹ آنا ہے۔ تو میں زندگی میں بڑا اعتدال، بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ،
اور بینگ اے پاکستانی میں بڑے پریکاشنز رکھ کے زندگی میں نکلا ہوں. انڈیو خواب میں نے نہیں دیکھے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ خواب ضرور میں نے اتنے خواب ضرور دیکھے ہیں جن کی تعبیر جو ہے وہ میں نے فیل کیا کہ یہ میرے اختیار میں ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن اس کی تعبیر نکل آئے گی. تو یہ پریکاشنز جو ہے نا، اس میں میرے خانوادے کا بھی تعلق ہے. میرے فادر آپ شناس ہیں ان سے. میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے سب کانٹیننٹ میں قالینوں کے بہت بڑے ڈیزائنر تھے. کشمیر سے مائیگریٹ کر کے امرتسر سے پھر میں تو پاکستان میں پیدا ہوا. استاد غلام محمد نقاش ویری فیمس دادا ویری فیمس. پھر اس کے بعد میرے فادر نازش کاشمیری لٹریری حلقہ. یہ وہ ایک کنبہ تھا جن کو امرتسریوں کا کنبہ کہا جاتا ہے، جس میں پروگریسو لوگ جو تھے، ترقی پسند میڈیا سے ان سے بڑے وابستہ. اس میں سعادت حسن منٹو صاحب کا نام بھی آتا ہے، ساحر لدھیانوی، عارف عبد المتین، حمید کاشمیری، ظہیر کاشمیری اور اے حمید، احمد رائی صاحب. یہ سارے کا سارا ایک خانواد. تو ہمارے گھر میں ایک مستقل محفل بیٹھک رہی، رونق ہوتی ہوگی. اور اسی طرح آپ نے جس طرح اس میں آپ رہے بڑے ہوئے تو وہی چیزیں آپ کے اندر انسپریشن ادھر سے آپ کو آئی. موافقت جو ہے مجھے میری سراؤنڈنگ سے مل گئی. اور پھر چونکہ میں نے ریڈیو بھی 10 برس کا بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے ریڈیو جوائن کے آڈیشن دی اور ڈرامے کے آڈیشن دی اور اپروو ہو گیا پہلی بار میں. اس میں بھی پھر جب میں ریڈیو پہ گیا ہوں تو صوفی تبسم صاحب ریڈیو پہ ہوا کرتے. اچھا. ناصر کاظمی آج کی یوتھ نہیں بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے شعر جو ہے کسی نہ کسی شکل میں کوٹ کرتی. میں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ ریڈیو. اچھا. مرزا ادیب صاحب، ایوب رومانی صاحب، پھر اس میں جو براڈ کاسٹرز میں مصطفیٰ علی حمدانی صاحب، اخلاق احمد دہلوی صاحب، عزیز الرحمان صاحب، مظفر حسین صاحب، بہت بڑے نام. تو میں ایک بلیسڈ آدمی رہا جس کی سراؤنڈنگ میں ہمیشہ ایک ایسے لیجنڈز رہے. اور جس میں ایون اداکاروں میں اگر ہم دیکھیں تو محمد علی صاحب، مصطفیٰ قریشی صاحب، طارق عزیز صاحب. اب میرا ریڈیو کا زندگی کا سب سے پہلا آڈیشن کے بعد جو میں نے زندگی کا اس شوبز میں میرا پہلا قدم تھا وہ بانو آپا کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تھا کلو، جو بعد میں کو 35 برس بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھا اور وہ ایوب خاور نے کیا اور ماریا واسطی نے وہ کیا. ریڈیو پہ جب یہ ہوا تھا تو اس میں طارق عزیز تب ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوتے تھے. طارق عزیز اس کے لیڈ رول میں تھے. ان کا جو بچہ والا پورشن تھا وہ میں نے کیا. اور مونی آپا، یہ کمل نصیر کی اماں کی بات کر رہا ہوں، اس سب کانٹیننٹ میں ان سے بڑا ڈرامے کا براڈ کاسٹر مونی صاحبہ کا بڑا میں سمجھتا ہوں نام ہے. اور میرا خیال تو ہے میری ایک زندگی کے اس پروسیس میں ایک بلیسنگ اور ایک موافقت جو ہے وہ رب کی طرف سے مجھے عطا رہی. اور پھر میں ان میں ایفیلیٹ بھی ہو جاتا تھا. اس ٹارگٹ کو میں نے فیل کیا نا، وہ راز جس کی میں آغاز میں بات کہ ڈسکور میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں. تو اس طرح کا یہ سفر جو ہے یہ چل. راشد محمود ساری زندگی میں بڑے مشکل رول کیے، منفرد رول کیے. جی. یہ راشد محمود کبھی کمزور بھی اپنے آپ کو محسوس کیا زندگی میں کبھی؟ اصل میں راشد محمود جو ہے نا، میں بینگ اے ہیومن بینگ اے مسلم، بینگ پاکستانی، ایک بڑا درویش، اپنے روٹس، اپنی زمین، اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی اقدار، اس سے جڑا ہوا فرد ہوں. مجھے باسط صاحب پتہ نہیں آپ کے شاید علم میں ہوگا، مجھے آج سے 37-38 برس پہلے وائس آف امریکہ میں جاب آفر ہوئی. اکمل علیمی صاحب ہوا کرتے تھے. میں نہیں گیا. میرا کرزمہ یہ تھا کہ مجھے اپنی شناخت، اپنی زمین، اپنی جنم بھومی پہ چاہیے. میں چلا گیا ہوتا 35 جیسے دنیا چلے جاتی تو آج میں ملٹی بلینر ہوتا وہاں، کیونکہ جو پوٹینشیل میرے یہاں تھی تو وہاں بھی تو میں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا. میری جو ہے مجھے اپنی زمین، اپنے پاکستان سے بڑا پیار ہے. میری ٹارگٹ میں کچھ تھوڑی سی بعض دفعہ میرے ساتھی، میرے دوست کہتے ہیں یار تو بے وقوف آدمی ہے، تینوں بڑے پیسے تو بڑھ. لائف از اے سمپلی ٹیک ون ٹیک ٹو ہے نہیں، کوئی دوسرا شاٹ نہیں ہے.
اور میرا ٹارگٹ یہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو ایک سنگل شاٹ میری زندگی کا میرے رب نے جو مجھے دے کے بھیجا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اس میں اس قدر محتاط اور اس قدر پریکاشنز رکھتے ہوئے اس شاٹ میں پرفارم کروں کہ جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو میرے پلے وہاں بھی کچھ ایسا ہو کہ میں جا کے اس سے کہوں کہ دیکھو میرے اختیار میں جو جتنا تھا وہ میں کر کے آیا ہوں۔ تو بالکل اس طرح صحیح کا کہا آپ نے کہ ہر انسان اپنی ایک زندگی کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے، اس میں نفع نقصان دیکھتا ہے، سب چیزیں دیکھتا ہے، اور جس طرح آپ نے زندگی گزاری، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ٹف زندگی آپ نے گزاری، محنت کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ ریڈیو میں آپ نے کہا، آج کا ریڈیو اور اس وقت کا ریڈیو آج جب کہ برباد ہو گیا، ریڈیو ختم ہو گیا۔ ریڈیو یہ وہ میڈیم تھے، ٹیلی ویژن، ریڈیو دنیا میں کمیونیکیشن کے لیے سب سے بڑا میڈیا ہے، اور آج بھی ہے دنیا بھر میں۔ ریڈیو جو ہے جس قدر وائڈ وہ ہے، یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری ٹپس تو اب آئی ہیں نا، وہ آج بھی اسی طرح سنا جاتا ہے۔ ہم نے مس یوز کیا، جس مس کاسٹنگ ایک المیہ رہی 72-73 برس میرے ملک میں، جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے۔ پرچی مافیا، گھس بیٹھیے، داؤ، یہ وہ۔ جب آپ کسی بھی فزیبلٹی کسی ایک اداروں کی، اس سب کانٹیننٹ میں ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ ہم نے ایجاد پاکستان، ہم نے کام کیا نا۔ صحیح۔ آج بھی جب ارطغرل غازی سے آپ موٹیویٹ اپنے لوگوں کو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل ہمارے ہی کیے ہوئے ڈرامے جو روز چل رہے ہیں۔ اچھا راشد صاحب، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج تک ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ ہم ایک کامیاب قوم ہیں۔ ایک ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان 47 میں آزاد ہوئے، آج ہم 2020 میں کھڑے ہیں، 70-72 سال ہو گئے۔ آپ نے بہت پلیز کیے ہیں اردو کے، فلموں میں، ڈرامے، ریڈیو، سٹیج، ہر چیز کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آرٹسٹ جب وہ پرفارم کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی ایک ایجوکیشن ہوتی ہے۔ آپ بذات خود ایک ایجوکیشن بن گئے۔ آپ اپنی اس قوم میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک پوری صحیح کامیاب قوم کیوں نہیں بن سکی؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم موٹر وے پہلے بناتے ہیں، اس پہ ٹریول کیسے کرنا ہے یہ بعد میں سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ انڈیو جلدیاں اور گمکس ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں یہ، ہر چیزیں یہ جو ہیں موٹر وے اور یہ ساری چیزیں زندگی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی۔ ہمارے ہاں موسٹلی گمکس جو ہے نا، ان پہ ایک بیس بنا کے موسٹلی کام کیے جاتے ہیں۔ فزیکل امپلیمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ودن ٹائم ہوتی ہیں۔ جو کام ہمیں آج سے 30 برس پہلے یا 50 برس پہلے کرنا چاہیے، ہم آج اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کے ہماری انڈیو تیزی ہوتا پتہ کیا ہے؟ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ کسی بھی کریٹر کا، کسی بھی کمیٹڈ آدمی کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ میرا فائنل ٹارگٹ ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ انسانی جبلت ہے کہ وہ اس میں ایک تیزی ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ تک جلدی پہنچوں۔ یہ کوئی برائی بھی نہیں ہے، ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قدر انڈیو تیزی رکھتے ہیں اس میں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ریزسٹنس انرجی اس سے زیادہ تیز دوڑ رہے ہیں، ہانپ کے گر پڑتے ہیں۔ آج کا نوجوان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، بے صبرا ہے، امپیشنٹ ہے، اور آج کا نوجوان آپ اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھیں، اس کے وکیل کے روپ میں دیکھیں تو وہ آپ کو بفرا ہوا نظر آئے گا۔ اصل میں اس قوم کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ تو کوئی ٹریننگ دیتے نہیں، تو اس کو کون تربیت دے گا؟ کیا سوشل ڈرامہ، جو ڈرامہ اشفاق صاحب لکھتے تھے، بانو قدسیہ لکھتی تھی، جو امجد لکھتے تھے، مستنصر تارڑ لکھتے تھے، اصغر ندیم سید لکھتے تھے، وہ ڈرامے آج نہیں ہیں۔ اصل میں گمکس خواب جو ہے نا، خواب وہ بہت جلدی بکتے ہیں اور ساری دنیا میں بکتے ہیں۔ فیکٹس بلیور نہیں رہے ہم، فزیکل امپلیمنٹس نہیں رہی ہیں ہم، گمکس ایک وہ ڈنگ ٹپاؤ جو بات ہوتی ہے نا کہ آج میری یہ دیکھو جی اس نے یہ کر دیا، اس کے آفٹر ایفیکٹ کل کو کیا نکلیں گے اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔
बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए मुस्लिम। हमारे यहाँ ये जो औरतों के हकूक़ पे अब ड्रामे हमारे जो बनते हैं उसमें ऐसे ऐसे जुल्म ईजाद किए जा रहे हैं औरतों पे कि जो शायद होते नहीं लेकिन लोग सीखते हैं उससे, हैरान हो रहे। मैं समझता हूँ कि और हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ये जो मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ख़वातीन के हकूक़ पे मुख्तलिफ़ रैलीज़ भी निकलती हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी क्रिएट होती। मैं समझता हूँ कि मेरे रिलीजन में औरत को उससे बड़ा मकाम क्या होगा कि मेरे रब ने जो किसी भी मुस्लिम का एक सम अप है कि मेरे मालिक मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मैं जन्नत में चला जाऊं, और मेरे मालिक ने मेरे रिलीजन ने वो जन्नत जो है औरत के कदमों के नीचे रख दी हुई। इससे बड़ा स्टेटस औरत का क्या होगा। ये जो सारी कंट्रोवर्सी उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक्स होती हैं जो बाज़ लोगों की होती हैं, आप उससे डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन गिमिक्स क्रिएट करते हैं हम। वो एक रेटिंग रेटिंग रेटिंग, अरे काहे की रेटिंग भाई, इलेक्शन से बड़ी रेटिंग दुनिया में है कोई? तो ट्रम्प और वो नहीं मान रहा जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, कहाँ गई रेटिंग? इलेक्शन से बड़ी रेटिंग कौन होती उसको? तो हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अच्छा राशिद साहब, जो कल का ड्रामा था और जो आज का ड्रामा है, कल में थे आप तो आपने बड़े बड़े चैलेंजिंग रोल्स किए, अवाम के लिए बहुत कुछ था उस ड्रामा में, अवाम सीखते थे, सुनते थे, उनकी तरबियत होती थी। आज का ड्रामा जो आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये वो जो ड्रामा लिखा रही हैं आज के, क्या वो अवाम की तौक़ात या अवाम की ज़िंदगी का जो सही अक्स है वो सही पेश करते हैं? देखिए, आज का लिखारी जो है वो भी तो इसी सेटअप में सरवाइव कर रहा है ना। इकोनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ जो है, सारी बर्बादियाँ उससे हुई हैं। हमारा राइटर जो है, कलम जिसको रब अता करता है ये तो उसके फ़राइज़, उसकी जिम्मेदारियाँ भी हैं, वो जवाबदेह भी है रब के यहाँ जाके। अहले कलम जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जिहाद सिर्फ तलवारों से या गनों से उससे नहीं होता, कलमी जिहाद जो है उससे बड़ा जिहाद कोई नहीं। बिल्कुल सही मैं कहा आपने। समझता हूँ कि जो लोग सिर्फ पैसे की वजह से इस तरह के गिमिक्स क्रिएट करके वो एक रेटिंग और उसमें एक देखें जो उसके ड्रामे की इतनी व्यूअरशिप हुई, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं। बहुत रोल आपने किए राशिद साहब, बड़े बेशुमार। कमाल मैंने तो ये नए दौर में भी किए, बहुत बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर में भी किए, लेकिन अब एक वो ड्रामा था इल्ज़ाम, बड़ा कमाल का उसमें रोल था, बड़ा पुराना खूबसूरत रोल था उसमें। वो काज़म पाशा साहब का, ऐसे कराची से ये कुछ 30-32 बरस पहले की बात है, थाईलैंड में बना था। क्या मास्टर? अरे वो बैड वुमेन रोजी है ना, और वो दालखोर अजीत, दोनों के दोनों पूरे के पूरे आगे न पत्थरों के रैकेट में। अरे अब हम या तो खुली वार करें उन कम ज़र्फ़ों से या फिर कुछ और। कोई ब्लेसिंग है कि मुझे हर बार मुख्तलिफ रोल मिलते रहे। मिनॉरिटी का वो जो एक होता है ना वो एलिगेशन, वो मुझ पे कहीं नहीं रहा। मैंने इस मुल्क में मेजॉरिटी अगर 1000 रोल किए तो उसमें से 900 मेरे नेगेटिव रोल, बादशाह से लेके फ़कीर तक बना हूँ। लेकिन कहते हैं कि नेगेटिव रोल ज़्यादा राइज करता है। हाँ, लेकिन मैंने इसी मुल्क में सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कवी खान साहब के बाद तीसरा फ़र्द मैं हूँ जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न पे मिर्ज़ा गालिब का रोल किया। अच्छा, आपने मिर्ज़ा गालिब का? मैं उस दिन कवी खान साहब से बात कर रहा था, वो तीसरा मैं हूँ जिसने क्या वो मेरे वाला चलता है वो, या हिंदुस्तान से नसीरुद्दीन शाह ने उन्होंने किया था। तो मेरे मुल्क में तीसरा फ़र्द मैं हूँ। कदे में मेरे शबे गम का जोश है, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलीले सैर सो खामोश है। फिर मेरे मुल्क में एक अमेरिकन टीम ने आके एक फिल्म बनाई थी सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी को, बायोग्राफी कह ले लेकिन वो एक फ़िल्म की शक्ल में बनाई, उसका रोल मैंने किया। फिर अब ये इस मुल्क में स्टेज तो मैंने बहुत अरसा हो गया, अब इस आलम में आपका मेरा ड्रामा शाहीन, वहाँ से आपने टेक ऑफ मेरा किया? पहला टेक ऑफ वहीं से हुआ? वहीं से था जी।
تو نہیں وہ کون سا ڈرامہ ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا بہترین ڈرامہ ہے یا میں نے بہترین؟ دیکھیں میں نے آج تک جتنے بھی کیے ہیں, بڑا اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ آج تک مجھے کوئی بھی ایک فرد میری زندگی میں ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہ رات کیا کر رہے تھے بھائی آپ. مجھے ہمیشہ ایک اپریشیشن ملی. لیکن یہ سارے کے سارے کردار جو میں نے کیے ہیں یہ میرے لوگوں کی پسند کے تھے, میرے رائٹر کی پسند کے تھے, میرے ڈائریکٹر پروڈیوسرز انہوں نے مجھے لیا یار یہ اس سے کروائیں گے. راشد محمود کی پسند کا رول ابھی مجھے ملا نہیں. تشنگی ہے, میں نے کرنا ہے, کوئی ایک رول ہے, کون لکھ رہا ہے, کب لکھا جائے گا. اور میں زندگی میں کہتے ہیں سچا آرٹسٹ اور صحیح آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. میں نے ابھی دیکھو باسط, میں آج بھی سیکھنے کے عمل میں ہوں. بے شمار ایسی میری زندگی میں کام کے دوران خواتیں آئیں یا کچھ اس طرح کے کنفیوژن کہ یار یہ کیا ہے, تو میں نے فیل کیا کہ یہ مجھے باسط خان بتا سکتا ہے, یہ محمد قوی خان صاحب سے پوچھتا ہوں یا عرفان کھوسٹ مجھے, تو میں چلے جاتا ہوں ان کے پاس, پوچھ لیتا ہوں کہ یہ میرے دماغ میں یہ کلیئر نہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس کے. تو اس طرح میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسکرین پہ. اور ہم ایک دوسرے سے واقعتاً سیکھتے ہیں ایک دوسرے آ کے. زندگی کا کوئی ایسا دکھ جو آپ سمجھتے ہوں کہ آج بھی آپ کو بھولتا نہ ہو؟ بڑے امتحان ہوتے ہیں, زندگی ہے ہی امتحان, کسی کو رب نے دے کے امتحان میں رکھا. مجھے یاد آیا آپ کا بیٹا جوان سال, بس وہ ایک حکم ربی جو آیا ہے اسے جانا ہے. ایک میرا بیٹا بڑا لائق بیٹا, دنیا کا سب سے بڑا غم بیٹے کی بٹ یہ کندھے پہ اٹھانا, یہ فیکٹ ہے جو آیا ہے اسے جانا ہے, کب کس کو جانا ہے. یہ آپ کا حوصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا غم ہوتا ہے دنیا کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باسط میری بیوی کی ایک انٹرپریٹیشن نے تو نہیں, فیکٹ تھا, لیکن میں اس میں اس نہج تک نہیں تھا. جب اس نے اس کے آفٹر افیکٹ میں مجھے دیکھا کہ یہ بابا پتہ نہیں سروائیو کر پائے گا کہ نہیں, کہ مر جائے گا, تو کیفیت تھی جیسے ہمارا یار آپ کا ہمارا سب کا فخری نہیں برداشت کر پایا, اس صدمہ کیسے برداشت کرے گا کوئی. بالکل صحیح. تو میں جب اس کے آفٹر افیکٹ میں بالکل وہ چلا گیا, تو ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ راشد محمود صاحب آپ کے بیلیوز ہے کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں یہ رب کی امانتیں ہوتی ہیں پیرنٹس کے پاس. میں نے کہا بالکل. تو کہنے لگی پھر آپ ماشاءاللہ بڑے باشعور آدمی ہیں, تو کیا آپ کے علم میں یہ نہیں کہ امانت جو ہوتی ہے اس پہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں, ذمہ داری ہوتی ہے, کیئرنگ. امانت کی کیئرنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جس کی ہے وہ جب واپس اس کو لے تو اس کو ایز اٹ از ملنی چاہیے. تو میں نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے کی, تو کہنے لگے وائی یو ورڈ, امانت تھی اس کی, رائٹس نہیں تھے ہمارے, اتنی ہی ہماری ڈیوٹی تھی جتنی وہ آپ نے اور میں نے دے دی نا. اور ماں سے زیادہ دکھ کس کو, لیکن وہ بڑے وائٹ دل کی تھی, لیکن یہ بوجھ ہے بس. اچھا راشد, یہ تو زندگی کا وہ درد ہے, وہ دکھ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا, بقول آپ کے اللہ نے امانت دی, امانت لے لی. ایسے کچھ ایسے دکھ اور درد وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے. آپ کے ساتھ وہ مجھے بڑا دکھ ہوا جو ایک واقعہ, ایک چیک والا واقعہ ہوا تھا. وہ ہو گیا, وہ میں نے اب ان کو معاف کر دیا, بھول گیا ہوں. اصل میں پتہ کیا ہے, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم سوری ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم بھول گئے تھے, ہمارے سے غلطی ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یہ جگاڑ ہیں آپ اور میں شناسا ہیں کیا کیا ہوتا رہا, جو ہمارا وہ لیکن ادارہ. آپ کا حق تھا, رائٹ تھا آپ کا احتجاج کرنا, اور آپ نے بالکل صحیح کیا. اصل میں یہاں ایسے جگہوں پر خاموش رہنا بنتا نہیں ہے. دیکھ, جب میں کسی بھی اپنی مالی منفیت کو بھول سکتا ہوں کسی بھی ایک پیڈسٹل, لیکن میں اپنی انسلٹ جو ہے میں کسی دوسرے کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ وہ میری زندگی کا وہ جو ساری کرتویہ ہے اس کے اگینسٹ وہ میری ہو آر یو بھائی, کیسے آپ. تو وہ میرا احتجاج جو تھا وہ میرے کلیجے سے تھا, میرے اندر سے تھا, اور میں رائٹ تھا اس میں, اسی میں اس کے آفٹر افیکٹ میں سارا کچھ ہو گیا. ہندوستان میں بڑے بڑے اداکار, سیاستدان بنے. پاکستان میں محمد قوی خان صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا, کامیاب نہیں ہوئے. آپ جیسے اچھا بولتے ہیں, جیسے اچھی باتیں کرتے ہیں, جیسے آپ کا اچھا دل ہے, جیسے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, کسی سیاسی پارٹی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ بات سنیں نا, یہاں بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کہ راشد صاحب اب آپ کے ڈرامے بہت کم آتے ہیں. ارے میں نے کہا میرے نہیں آتے, دوسرے
اب تو ہمارا ہر چینل جو ہے اس پہ ڈیلی ایک پرائم ٹائم پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے جس میں ڈیلی نیا اسکرپٹ ہوتا ہے, نئے ایکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, مناٹنی کا بھی نہیں, روز نئے کے نئے سبجیکٹ ہوتے ہیں. تو ایسا آخر کیوں نہیں سوچتے, رب کو راضی. میں بچوں کو مختلف یونیورسٹیز کالجز میں ان کو مجھے بلایا جاتا ہے. میں برٹرینڈ رسل کو بھی جانتا ہوں, میں میکسم گورکی کو بھی جانتا ہوں, میں آسکر وائلڈ کو بھی جانتا ہوں, لیکن میں خواجہ فرید سے لے کے بلے شاہ اور شاہ حسین صاحب تک کو بھی جانتا ہوں. مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے 2 مصرے میاں محمد بخش کے میرے لیے کافی ہے. میں اس پہ کسی بھی اسکالروں کے ان بٹوین گفتگو کرتا ہوں اور لوگ سنتے. اور ہمارے ملک پر حکومت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ پاکستان آزاد کب ہوا تھا, خطبہ الہ آباد کب تھا, 23 مارچ والے دن کا کیا اہمیت ہے. ہمارے سیاستدان یہ نہیں جانتے. اصل میں میاں محمد بخش صاحب کا میں نے ان کے 2 مصرے ایک شعر ہے کہ اچا نا رکھا ہے اب جس نے چولہے دے وچ سڑیا. اچا نا رکھا ہے جس نے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائے گاڑے. یہ جو انڈیو گردنوں میں ہم نے سریے رکھے ہوئے یہ المیہ ہے, اور سارے زمین پہ جہاں جہاں اس کا یہ کہ انڈیو ہم نے اپنے. آپ تھوڑا سا مائلڈ رہو زندگی میں. راشد صاحب, پاکستان کی آبادی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے. یہ وہی ہے, کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ, اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ. لیکن ہمارے یہاں وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, پانی کم ہوتا جا رہا ہے, بجلی گیس ہر چیز پہ لوڈ ہے. پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے آ کے, لیکن آبادی کا پھیلاؤ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اصل میں جب تک ہم حکومتوں پہ, پچھلی حکومت نے یہ کیا, اس سے پچھلی نے یہ جو ہے یہ کر رہی ہے, یا آنے والی کیا کرے گی, ہمیں سب کو من حیث القوم فردن اب اپنے گریبانوں میں جھانکنا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہمیں گروہوں سے, ذات برادریوں سے, ان سب سے ہٹ کے بینگ اے مسلم کلمہ گو اور بینگ اے پاکستانی. آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے, وہ میرے پاکستان میں رہتا تو وہ پاکستان. ہم سب کے رائٹس جو ہے بینگ اے پاکستانی ایک ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ہماری جو نیشن ہے اس کی جڑوں سے تو سارا کچھ نچوڑ رہی ہیں, لیکن جو ہیومن رائٹس اس پاکستانی کے وہ کون دے رہا ہے اسے. آپ ہم فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے ایلیگیشنز ہے, ثابت کسی کا بھی کچھ نہیں ہو رہا. ارے ثابت کرو نا پھر. اگر ثابت نہیں ہو رہا تو بھول جاؤ اسے, جڑ کے اس لمحے موجود میں سب مل کے بیٹھ جاؤ, جو ہو گیا آن فٹ. اب کیا کرنا اسی کو ڈیسیژن کر لو. ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے پاتے, ہم اپنے سروائیول کے گیمکس جو ہے نا اس میں مختلف شکلیں. بلیم گیم ہماری بہت چلتی ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں, ہوتا ہے. ابن مریم اب دیکھیں نا, امریکہ سپر پاور. ارے سپر پاور صرف رب ہے جس نے یہ جہان بنائے ہوئے. ایک کرونا آیا, کہاں گئی سپر پاورز؟ کسی نے قید نہیں کیا اور خود ہی قید ہوئے بیٹھے. تو سو آپ کو اپنے ایکٹ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اس میں آپ کی دنیا بھی راضی ہو جائے, اور اگلا جہان جہاں جا کے آپ کو جواب دینا ہے وہاں بھی آپ کے پلے کچھ ہونا چاہیے. آپ کہیں دیکھیں, آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے یاد رکھا جائے تو کوئی ایسا شجر لگانا چاہیے نا جس کی چھاؤں میں کل کوئی بیٹھے گا اور وہ یاد کرے گا نا آپ کو. ہمارے ہاں شجر بھی جو لگانے کی مہم ہوتی ہے نا اس میں بھی ایک ایکسکلوسیو ایٹیچیوڈ رکھا ہوتا ہے. شجر جو ہے اس کی چھاؤں جو ہے وہ نہ تو بیٹھنے والے کا حسب نسب پوچھتی ہے, نہ رنگ و نسل پوچھتی ہے, نہ یہ پوچھتی ہے کب آئے ہو, کتنی دیر بیٹھو, کب. اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی. یہ جو ہم نے ایک طبقاتی ایک ایلیمنٹ کریٹ کر دیا ہوا ہے. راشد صاحب, یہ اداکار فنکار جتنے بھی ہمارے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں بہت آپس میں اکٹھے رہتے تھے, اکٹھے ملتے تھے, اور اس کے بعد اگر کبھی کوئی ان کے حقوق کی بات ہوتی تھی تو اکٹھے سڑکوں پر بھی آتے تھے. آج کا اداکار بالکل بکھرا ہوا ہے, علیحدہ ہے, آئسولیٹڈ ہے. کچھ لوگ کراچی چلے گئے ہیں, کچھ لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور نہ فلمیں ہماری کامیاب نہیں ہو رہی، فلمیں ہماری چل ہی نہیں رہی آگے. یعنی یہ کیا وجوہات ہیں ہماری فلم کی ناکامی کی؟ کیا وجوہات ہے؟ فلم کیوں نہیں ہماری بن رہی؟ جبکہ ہندوستان میں بھی میڈیا ہے، لیکن اس کے باوجود نئے سے نئے ٹاپک پہ فلم بس اب فلم کی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہماری یوتھ جو ہے بڑی اچھی فلم بنائی اور بھی آگے بن، لیکن ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا. مصیبت یہ ہے کہ اس اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. جیسے ہمارا شوبز جو ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ سے جیسے روز ہماری پارلیمنٹ میں وہ کہتے ہیں اشرافیہ مافیا، ہمارے اس شوبز میں بھی برس سے کئی دہائیوں سے اشرافیہ اور مافیا موجود ہے. ہر نئی آنے والی حکومت میں ان کا ڈان جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. وہی لوگ ہیں جو پھر آگے جوائن کر لیتے. مشاورت نہیں ہوتی. جو چیز میں جانتا ہوں مجھ سے پوچھنی چاہیے، مجھ سے نہیں پوچھا پوچھا جاتا. راشد صاحب اینی شاہد میں ہوں، مجھ سے آپ نہیں. میرا المیہ ہوا وہ اس کا ٹیلی ویژن کا، کسی نے مجھ سے مشاورت کی، پوچھا کہ یہ ہوا کیوں؟ وقت کی قید ہے، لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھوں گا. آپ زندگی کے ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے. بالکل ایسا. جوان آدمی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے نہیں، طاقت جوانی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے اللہ کے پاس جانا ہے. اس ملک میں جو بے چینی ہے، جو عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے، نوجوانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، انتہا پسندی ہے. انتہا پسندی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے ختم ہو جائے گی؟ ہونی چاہیے، لیکن اصل میں اس میں کس کا رول اہم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کون اس کے لیے؟ ہمارے جتنے روٹس ہیں زندگی سے ریلیٹڈ، اس میں علماء بھی شامل ہے، اس میں دانشور بھی شامل ہے، اس میں بزنس مین بھی شامل ہے، اس میں ہر طرح کا جو پاکستانی، ہم سب کو جڑ کے اس پہ نکلنا ہے. یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے. نہ میرے اماں بابا کچھ لے گئے، نہ میں کچھ لے کے جاؤں گا. تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم بہت پہلی ضروری چیز ہے. تعلیم، ہم نے تعلیم پہ توجہ ہی نہیں دی. یار جس ملک کا نصاب ایک نہیں ہے، مساوات کیسے ہوگی؟ لمز ٹاٹ کا کیسے آؤٹ پاسبل؟ عمران خان سے اچھی توقعات رکھتے ہیں؟ جی میں تو رکھتا ہوں. مجھے میرے پسندیدہ ہے، میں نے ووٹ ان کو دیا ہے، لیکن مجھے بے شمار اختلاف ہے اب ان سے. جو کہا گیا وہ اس کی نہیں ہو رہا. فزیکل امپلیمنٹس دکھ نہیں رہی. لیکن ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف سارا مافیا نہیں، ہے، عمران تو مشکلات تو آتی ہیں. ہوں گی. اب پھر ایک لاجک تو ہے نا ان کے پاس. یہ 72-73 برس کی خرابیاں جو ہیں، وہ 72 مہینے تو دو یار اس کو. ہاں بالکل. وہ آ کے کوئی جادوگر ہے، وہ کر رہے ہیں سارے کا سارا کچھ. وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا. ان کی آئیڈیالوجی ہی کنونسنگ. عمران خان کوئی ایلیگیشن نہیں ہے اس پہ کرپشن کا، کچھ نہیں. کسی کی ذات کے مسائل جو آپ کریے، اس کا سب کچھ پاکستان میں ہے. میری جو ذاتی میرے مسائل ہیں، یہ جو ہے جس سے میرے قوم کا میری ذات کی قباحتیں جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹ میرے خاندان پہ تو آ سکتے ہیں اور کسی پہ. اس آدمی نے اس کے ارادے، اس کی ہم نے ایسے ہی آئیڈیالوجی، ایسے ہی ووٹ دے دیا. شور مچ رہا ہے، کبھی یہ سارے کا سارا. بھئی آپ جس چیز پہ آپ اعتراض کر رہے، جب آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں کر دیا وہ سارا کچھ؟ آپ اتنے دہائیوں پہ اس ملک میں راج کیا، آپ تو نہیں کر پائے. تو امید کی کرن ہے. یس. بہت شکریہ راشد محمود صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ باسط. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے جناب راشد محمود، بہت ہی خوبصورت بولنے والے اداکار، بہت ہی کمال کے فنکار اور بہت ہی اچھے انسان. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اپنے نئے فنکار کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.